दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और एक अच्छा और खूबसूरत दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। अब 74-75 साल की तारीख ये है साहब कि जिसे गद्दार, दुश्मन मुल्क का एजेंट, काफिर और जाने क्या-क्या गलीज अलकाबात देकर पुकारा गया। तारीख ने हमेशा साबित किया कि वो मुहिब्बे वतन भी था, वो एक बेहतर इंसान भी था, लोगों का दुख दर्द महसूस करने वाला फर्द भी था। और ये भी 75 साल की तारीख है कि जिस शख्स को भी मुहिब्बे वतन और बाकिरदार और उम्दा और एहसन इंसान बना के, हीरो बना के पेश किया गया, तारीख ने कुरेदा कि वो एक 2 नंबर आदमी था, झूठा, ज़मीर फ़रोश, वतन फ़रोश और कौम फ़रोश शख्स था, गद्दार था। फिर आम हालात में भी ये जो छोटे-छोटे हमारे यहाँ हीरोगिरियाँ होती हैं, वो भी बड़ी अपने अंदर कई सवालात लिए हुए होते हैं। हर रोज़ हमारे यहाँ किसी को हीरो बना के पेश किया जाता है, किसी को ज़ीरो बना के पेश किया जाता है और जिसको हीरो बना के पेश किया जाता है, ज़रा-सा सवाल और तजस्सुस उस हीरो की ज़ात पर मरकूज़ करें, तो अंदर से ज़ीरो निकलता है। और जिसको भी ज़ीरो बना के पेश करते हैं, पता चलता है कि असल हीरो तो वो ही था। बड़ा मुश्किल है इन दिनों किसी हीरो को वाक़ई में हीरो होना और किसी ज़ीरो का वाक़ई में ज़ीरो होना। आज का वाक़या ये है कि अक्षरा में एक खातून ने लिबास पहना हुआ था अरबी खत्ताती वाला जिस पर हलवा लिखा हुआ है। मारूफ़ है वो लिबास। अरब दुनिया में आप कहाँ जाएँ तो अरबी खत्ताती वाले लिबास बहुत हैं, बल्कि मैं भी कई दफ़ा मुशायरों में गया हूँ तो वो जो कई दफ़ा शाल पहनाते हैं उसपे अरबी में खत्ताती में आम शेर जो शायर हैं उनके शेर लिखे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी जब कोई मुशायरे में आते हैं लोग पाकिस्तान, हिंदुस्तान में तो शाल जो पहनाते हैं उस पर गालिब का, अमीर का, किसी का शेर लिखा होता है। अरबी में आप जाएँ तो आप अरब दुनिया में जाएँ तो वहाँ आपको बाथरूम इस तरफ है, बैतुल खला उस तरफ है, ये भी अरबी में लिखा हुआ मिलता है। सिगरेट पीने से फेफड़े खराब हो जाते हैं, ये भी अरबी में लिखा हुआ मिलता है। और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद टॉयलेट पेपर डब्ल्यूसी के अंदर ना फेंकें, ये भी अरबी में ही लिखा होता है। मौलवियों का बस चले तो वहाँ पर भी चूमना शुरू कर दें, आयत समझ के। वैसे तो जहालत की कोई हद नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ जहालत जो पहले ही बेहद होती है, वो बेइंतहा भी है। आप ये देखें कि अक्षरा में उस खातून को घेरा हुआ था, वहाँ सारे लोग अंधे थे कि वो ये देख नहीं सके कि हलवा लिखा हुआ है उस लिबास के ऊपर। खूबसूरत, दिलचस्प, लज़ीज़। वो मौलवी जो खाता ही हलवा है, उसको हलवा लिखा हुआ, वो कुरान की आयत नज़र आ रहा है। और वहाँ हज़ारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, वो जुमले कस रहे हैं लेकिन किसी को समझ नहीं है। ये है माशरे का एक बदतरीन अलमिया। फिर हमें एक हीरो नज़र आती हैं और वो हीरो हैं कि वो एक एएसपी वो आके उस खातून को चेहरे पे कपड़ा डाल के किसी मुजरिम की तरह निकाल देती हैं। वहाँ वो मौलवियों को ही नहीं कह सकती हैं और पागल के बच्चों ये तो हलवा लिखा हुआ है। ये कुरान की कौन-सी आयत है? हवाला दो ना ज़रा, कौन-सी कुरान की आयत है जिसमें हलवे का ज़िक्र है? कोई लफ्ज़ ही बता दो। ये नहीं कहा। लेकिन समझा जा सकता है कि मुश्तइल हुजूम हो, वहाँ किसी की ज़िंदगी बचाना मकसद हो, तो वहाँ से निकलने के लिए किसी तेज़ रफ़्तार एक्शन की ज़रूरत होती है, तो हो सकता है, यहाँ तो उस एएसपी साहिबा को रियायत दी जा सकती है। लेकिन बाद में उनकी एक और वीडियो भी सामने आती है, हीरोगिरी वाली, जिसमें वो खड़ी हैं और वो बताती हैं कि जी, वाक़या ये है कि इस खातून ने तो एक आम-सा लिबास पहना हुआ था खताती वाला और बाकी बात आपको मौलवी बताएँगे और वो खातून बताएँगी। वो खातून माज़रत कर रही है। वो कह रही है, "मुझे पता भी नहीं था।" ओ भाई, हलवा लिखा हुआ है, कौन-सी कुरान की आयत है भाई? वहाँ तो उस जगह पर तो मुश्तिल हुजूम नहीं था। उस पुलिस अफ़सर को उस उन मौलवियों को समझाना चाहिए था, बल्कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। कानून के मुताबिक उस पल के पूरे मजमे में जो ज़्यादा उछल रहा था, उसको कानून के मुताबिक गिरफ्तार करना चाहिए। ये क्या मामला है भाई? क्या आप लोगों को इस तरह एक आपने दहशतगर्दी फैलाई हुई है? दहशतगर्दी की एफआईआर काटें इन लोगों के ऊपर। दहशत फैलाई हुई है इन्होंने।
لیکن وہ وہاں اس خاتون سے معافی منگوا رہی ہیں. کس جرم کی؟ وہ جرم جو کیا بھی نہیں ہے. یعنی جو میں نے جرم نہیں کیا ہے میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں. کمال دیکھیں اس ملک کا، اس ریاست کا. یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ، ایک تو پہلے میں سوچتا تھا کہ یار کسی طرح بھی یہ ریاست ناکام نہیں ہونا چاہیے. اب ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. جس معاشرے میں پولیس کا ایک افسر ایک بندے کو جس کا کوئی جرم نہیں ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ معافی مانگیں، اور وہ مولوی جنہوں نے اصل جرم کیا ہے وہ وہاں اس طرح بیٹھے ہوئے جیسے چودھری ہیں کسی علاقے کے. پھر اصل میں معاملہ اس سے بھی بہت اوپر ہے. اصل میں معاملہ یہ کہ ریاست کی پشت پناہی سے ملک میں شدت پسندی اور مذہبی انتہا پسندی پیدا کی گئی ہے. یہ سارے مولوی انہیں آشیرواد حاصل ہے، رہی ہے، برسوں سے ہے. مذہب فروخت کی کوئی کموڈٹی بنا کے رکھ دیا ہے انہوں نے. پہلے یہی مذہب ریاست استعمال کرتی رہی ہے مخالفین کے خلاف. یہی مذہب سیاستدان استعمال کرتے رہے ایک دوسرے کے خلاف. یہی مذہب نیچے تک سوشل میڈیا میں نیچے تک استعمال ہو رہا ہے. کل چیف جسٹس کے خلاف کیمپین چل رہی تھی بلیسفیمی کی. کس بات پر؟ وہ بات یہ تھی کہ ایک شخص جس کو 2019 میں ایک ممنوع کتاب جو اس وقت کے اعتبار سے وہ اس کو یوں سمجھے نا کہ پاکستان میں قانون یہ ہے کہ آپ مختلف مذاہب کے لوگ اپنے سینٹرز میں کوئی کتاب، ممنوع کتاب جو باقیوں کے لیے ممنوع ہے، وہ اپنے سینٹرز میں 12 لوگ بھیج سکتے ہیں. ظاہر ہے جو احمدی ہیں، جو غلام احمد صاحب کو کچھ بھی مانتے ہیں، وہ اپنے 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 اس عبادت گاہ میں تو کچھ بھی کتاب، وہ ساری کتابیں ممنوع ہی ہوں گی نا جو وہ وہاں پر کرتے ہوں گے. تو اپنے سینٹر میں تو ان کو پوری اجازت ہے، جس طرح کوئی کرسچن ہے، جس طرح کوئی ہندو ہے، جو بھی مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اپنی اپنی کتابیں وہ کرتے ہوں گے. کچھ ایسی کتابیں ہوں گی جن کے بارے میں ہوگا کہ وہ باہر کسی اور کو نہیں اچھا سمجھ میں آتا ہے. اس پر سزا تھی 6 ماہ کی. وہ 13 ماہ سے ایک بندہ بند ہے، اور اس پر اس کیس کے مطابق، اس قانون کے مطابق وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو 2021 میں بنا ہے. یعنی ایک بندہ جس نے جرم 2019 میں کیا ہے اس کو 2021 کے قانون کے مطابق سزا دینے کی. یعنی دیکھو کتنا عجیب معاملہ. اور کوئی وہ چیف جسٹس نے منع کیا ہے. چیف جسٹس ہوگا بھائی، سیاسی اس کے معاملات ہوں گے، اس کو ایک طرف رکھ دیں. یہ اس فیصلے کی بات کریں آپ. اس کو شاباش دینے کی بجائے مولویوں نے ایک عذاب بنایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی رہنما لگے ہوئے ہیں، کئی اور معروف صحافی اس کے حق میں کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوگی. لیکن اب یہ دیکھیں کہ معاشرے میں آپ نے مذہب کو کس انداز کا ایک معاملہ بنا دیا ہے. لوگ پیغمبر کا نام استعمال کر کے کس انداز کے بدترین ظلم کر رہے ہیں، اور ریاست کس انداز کی پشت پناہی کر رہی ہے. اب اس سے آگے ایک سوال اور ہے. میں اس پر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. بہت سارے لوگ ہوں گے ہمارے یہاں پر بھی، کئی مولوی سن رہے ہوں گے، ان کے جذبات کی تضحیک ہو سکتی ہے یا ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے. مولویوں کے جذبات بڑے نازک ہوتے ہیں. یہ دوسروں کو سڑک پر مار سکتے ہیں لیکن ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. کسی بھی جرم پہ میرا سوال ہے یہ مولویوں سے، کسی بھی جرم پہ، بدترین جرم پر بھی، توہین رسالت اور توہین قرآن اور کسی بھی جرم پر بھی، آپ بتائیے کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے؟ ایک شخص نے کچھ بھی کہا ہے، کیا آپ اس کی جان لے رہے ہیں صاحب؟ اب یہ سوال ہے، یہ میرا کمنٹ نہیں ہے، یہ سوال ہے. ایک شخص کی جان لی جا سکتی ہے؟ باقی اگلا سوال یہ ہے کہ اس سے نکلا کیسے جائے. اس سے نکلنے کا راستہ صاحب وہ ایک ہی ہے. پاکستان کو اگر آپ نے واقعی جیوت رکھنا ہے تو میں آپ کو پوری سچائی اور دیانتداری سے ایک بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ریاست زندہ رہ ہی نہیں سکتی سکون سے اگر وہ اپنے شہریوں کے درمیان کسی بھی بنیاد پر، رنگ، نسل، مذہب، زبان، کسی بھی بنیاد پر تفریق کرے گی. ریاست کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتی. کوئی بھی مذہبی ریاست وہ کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. جو بھی ریاست اپنے شہریوں میں تفریق کرتی ہے مذہب کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر، وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتی. دنیا کی جدید تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے وہ ریاستیں جو نسل پرستی پر اپنے شہریوں میں تفریق کرتی ہیں وہ بدامنی کا شکار رہتی ہیں. امریکہ کی مثال ہمارے سامنے، ہم نے دیکھا ہے وہاں پر جو نسل پرستی ہے اس کی وجہ سے امریکہ کتنے انتشار سے گزرتا رہا ہے، اور آخر کار اس نسل پرستی کے کاٹ کے لیے قوانین بنانے پڑے ہیں وہاں پر بھی. ہم نے دیکھا ہے
یہاں جرمنی میں ناتسیوں نے نسل پرستی کی بنیاد پر اپنے معاشرے کو بنانے کی کوشش کی تھی، کتنا انتشار پھیلا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے سوویت یونین میں اسٹالن نے نظریے کی بنیاد پر اپنی قوم میں تقسیم کی کوشش کی تھی، کتنا نقصان ہوا تھا۔ اسی طرح ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے، اسرائیل کی مثال آپ کے سامنے، جہاں جہاں بھی مذہب کے طور پر، مذہب کی بنیاد پر، طالبان آپ کے سامنے ہے، دیگر ممالک آپ کے سامنے، جہاں پر بھی مذہب کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق ہوگی، وہاں پر بدترین حالات ہوں گے، سکون نہیں ہوگا۔ پاکستان کی بھلائی اور بقا کا راستہ سیکولرزم میں ہے۔ بڑی بروٹل انداز سے کہہ رہا ہوں میں، بہت سارے لوگوں کو یہ بات تکلیف دہ لگے گی۔ پاکستان کو اگر آپ نے زندہ رکھنا ہے، پاکستان کا بطور ریاست اپنے تمام شہریوں کو مساوی ٹریٹ کرنا ہوگا۔ وہاں کا ہندو، وہاں کا مسیحی، وہاں کا احمدی، وہاں کا مسلمان، وہاں کوئی بھی شخص، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، ریاست کا کوئی کام نہیں ہے ان کے مذہب کو اون کرنا۔ یہ جب سے آپ نے اسلامی جمہوریہ بنانے کی کوشش کی نا، اسلامی اور جمہوریہ، یعنی آپ خود ہی کانٹرڈکٹری ہے اپنے اندر ہی، تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہے کہ مسلسل شدت پسندی ہے وہاں پر۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ آپ اس شدت پسندی کی توڑ کے لیے چلیں۔ اور توڑ کیسے ہوگا؟ اس توڑ صرف ایسے ہوگا جب ریاست اپنے آپ کو مذہب سے دور رکھے گی۔ مذہب ایک فرد اور خدا کے بیچ کا ربط ہے۔ ریاست اور بیچ کے ربط کا نام کانسٹیٹیوشن ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن اس وقت فنکشننگ ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، جب وہ مذہب کی بنیاد پر نہ ہو، جب وہ شہری معاہدے کی بنیاد پر، یعنی وہ شہریت اور ریاست کے درمیان حقوق اور فرائض وہ طے کرتا ہو، اسے کہتے ہیں دستور۔ جب تک آپ کسی ایک مذہب، کسی ایک مسلک کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور دیگر مذاہب، دیگر مسالک، دیگر فرقوں، دیگر قوموں ان سے دوری اختیار کریں گے، انہیں دوسرے درجے کا یا تیسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کریں گے، آپ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ واقعات جو اچھرا میں، یہ ہر روز کے واقعات ہیں۔ وہ آج وہ عورت بچ گئی ہے، کل اسی وقت، آج ہی کے دن کسی اور جگہ پر کوئی مر چکا ہوگا، مذہب کی بنیاد پر نعرے لگ رہے ہوں گے وہ۔ اور وہ اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نعرے جس پیغمبر کے نام پر لگ رہے ہیں وہ رحمت دو عالم ہے۔ افتخار عارف صاحب کا شعر ہے کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ وہ طائف کے شہر اور گلیوں میں جسے پتھر مارے گئے، اس نے دعائیں دی، جس پر کچرے پھینکے گئے وہ عیادت کرنے پہنچے، اور آج ان کے نام پر آپ لوگوں کو سڑکوں پر مار رہے ہیں۔ خود سے سوال کیا کیجیے، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔